السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں انہوں نے جو اپنے مطالبات ہیں، ایک تو بیوروکریسی کی تبدیلی ہے، چیف سیکرٹری کو تبدیل کیا جائے، اس سے متعلق انہوں نے اپنی گزارشات رکھی وزیر اعظم پاکستان کے سامنے۔ ساتھ ہی ساتھ جو صوبہ کے پی کے ہے اس کے جو واجبات وفاق کے ذمہ ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ سحر و افطار کے اوقات میں جو لوڈ شیڈنگ ہے اس سے متعلق وزیر اعظم سے گزارش کی گئی ہے کہ یہ نہ ہو، اس کو یقینی بنایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان سے ملاقات اور جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے، اور جو پارٹی لیڈران ہیں ان سے ملاقات کروائی جائے۔ یہ تمام جو مطالبات تھے وزیر اعلیٰ کے پی کے ان کو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے مانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو واجبات ادا کرنے کا معاملہ ہے، آئی ایم ایف کے مذاکرات کے بعد 19 مارچ کو وزارت خزانہ سے یہ کہا گیا ہے کہ اس سے متعلق وہ وزیر اعظم کو بریف کریں گے۔ ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی کے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور وفاقی وزیر امیر مقام نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بڑا پازیٹیو جیسچر دیا گیا علی امین گنڈاپور کی طرف سے۔ اس موقع پہ احسن اقبال نے یہ کہا ہے کہ آج کی ملاقات کا خلاصہ یہ ہے کہ سیاست اپنی اپنی، ریاست سب کی سانجھی ہے۔ یہ ملاقات پاکستان کے حالات میں کتنی خوشکن ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان آ رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میکسیمم جو ہم آئی ایم ایف سے گرانٹ ہے وہ لینے کی کوشش کریں گے 6 ارب ڈالر تک، لیکن اس کے لیے کرنا کیا کچھ ہوگا ہم اپنے پہلے کے پروگرامز میں بھی بات کر چکے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر اصلاحات ہیں اس پر فوکس کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ارشاد صاحب آج جو امپورٹنٹ بات وفاقی وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بھی کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جس طرح آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا تھا، پی ٹی آئی اب اس بات پہ بھی غور کر رہی ہے کہ جی ایس پی پلس پاکستان سے واپس لینے کے لیے یورپی یونین کو خط لکھا جائے۔ تو ایک جانب یہ حالات ہیں آئی ایم ایف سے مذاکرات، دوسری جانب اگر اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں، اور پھر ایک جانب ملاقات، آج ملاقات عظیم ہم اس کو کہیں گے، تو یہ کیسے چلے گا معاملات؟ اچھا دیکھیں، اب جو ملاقات کا معاملہ ہے یہ تو جس طرح پریس کانفرنس سامنے آئی ہے ہمارے، اور جس طرح یہ لوگ کھڑے ہیں، ان کا جو باڈی لینگویج ہے اور جو گفتگو ہوئی ہے وہ تو بڑی پازیٹیو تھی۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کوئی برف نہیں پگھلی یا ملاقات میں کوئی ڈیڈ لاک پیدا ہوا۔ بڑے اچھے انداز میں بات چیت ہوئی لگتا ہے، اور جو گفتگو احسن اقبال صاحب نے کی، جو گفتگو علی امین گنڈاپور نے کی، اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے بڑھے گا معاملہ، اور یہ بات بڑی ہی مناسب ہے کہ سیاست اپنی اپنی، ریاست سب کی سانجھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو فریق کم از کم آج کے دن اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ ہم سیاست اپنی اپنی کرتے رہیں گے، لیکن ریاست کے مفادات پر ہمارا اتفاق رائے ہوگا، یا ہم یک زبان ہوں گے۔ اس میں ہم کوئی نہ صوبہ رکاوٹ ڈالے گا مرکزی اور وفاقی حکومت کے اقدامات اور فیصلوں میں، اور نہ مرکز تنگ کرے گا، جو ماضی کا تجربہ ہے ہمارے ہاں۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ جو ایشو ہے آئی ایم ایف کا، آئی ایم ایف ٹیم اب آ رہی ہے۔ ایک تو انہوں نے جو جائزہ لینا ہے کہ اب 1 ارب اور 10 کروڑ ڈالر دینے ہیں اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تحت جی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اگلی ریکویسٹ کرنی ہے۔ اچھا، اب جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں یا آئی ایم ایف کی تجاویز ہیں، اگر آپ شرائط نہ کہیں تجاویز بھی مان لیں، اب یہ سب سے بڑا امتحان ہے موجودہ حکومت کا کہ انہوں نے پچھلا پروگرام مکمل کیا کچھ شرائط کے ساتھ، اور نگران حکومت نے بھی اس کو آگے بڑھایا، اور کہا یہ جا رہا ہے وزیر خزانہ، وزارت خزانہ کی طرف سے کہ جی ہم نے پوری ساری کی ساری جو ان کے پیرامیٹرز تھے ان میں رہتے ہوئے وہ ساری چیزیں کر دی ہیں جو ہمیں کرنی تھیں یا ہمیں کرنی چاہیے تھیں۔ اب اگلا مرحلہ ہے کہ زرعی آمدن پر ٹیکس، جو ہم پہلے بھی کہتے رہتے ہیں، ریئل اسٹیٹ پر ٹیکس اور پرچون فروشوں پر ٹیکس، ایک تو یہ پہلو ہے اس کا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے
جو آپ کی محاصل ہیں، جو ٹیکس ہے، اس کی شرح جناب وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ قومی آمدنی میں اس کو 10% تک لے جانا ہے جی، لیکن ٹیکس ٹو جی ڈی پی، ٹیکس ٹو جی ڈی پی، لیکن یہ کافی نہیں ہے. جب تک آپ کے قرضے ہیں اور ان کی ادائیگیاں ہیں، جو آپ کی کمٹمنٹس ہیں انٹرنیشنل، ان کو پورا کرنے کے لیے جب تک آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی اس سے کہیں آگے 10% سے آگے لے جانے کی ضرورت 20% ہے. NFC میں طے کیا تھا آج سے 10 سال پہلے. 18% آپ کریں گے، 9% ہے نا اس وقت، 9 کو آپ 18 کریں گے تو پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اپنے منصوبے، اپنے اخراجات سے پورے کریں اور آپ سود کی ادائیگی بھی اپنی آمدنی سے کر سکیں، مزید قرضے آپ کو نہ لینے پڑیں. جی، یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے. کیا موجودہ وزیر خزانہ یہ اہلیت رکھتے ہیں اور کیا وزیر خزانہ کو یہ فری ہینڈ ملے گا وزیر اعظم کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کیبنٹ کی طرف سے کہ جی وہ جو اقدامات اپنی دانست میں اور IMF کے مشورے پر جی کرنا چاہیں گے، حکومت رکاوٹ تو نہیں ڈالے گی؟ اچھا ارشاد صاحب، اس پر ذرا ہم بات کرتے ہیں. یہ جو IMF کا وفد آ رہا ہے، اس پہ بھی اور دیگر جو معاشی معاملات ہیں اس پر ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ماہر معیشت ہیں، بڑی سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتا دیں، جو آج وزیر اطلاعات نے اپنے ریزرویشن شو کیے ہیں کہ GSP پلس کا سٹیٹس جو ہے وہ پاکستان سے واپس لینے کے لیے جو PTI ہے وہ یورپی یونین کو خط لکھے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو IMF ہے، IMF کو لکھے گئے خط کی ریت کو دیکھتے ہوئے یہ ممکن ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے، اور کیا اس خط کو کنسیڈر کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو آپ نے جو IMF کے وفد کی رکھی وہ سامنے رکھ دوں. ایک تو یہ کہ آپ کی اور میری جب بھی بات ہوئی ہے، اینڈ یو نو آئی ہیو بین ویری کلیئر آن دس، پاکستان کے پاس IMF کے علاوہ کوئی اس وقت چارہ نہیں ہے، ورنہ ڈسکمفرٹ بڑھے گا. سو نہ صرف اس وقت اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کو پورا کرنا ہے بلکہ ایک نئے پروگرام میں جانا ہے. میں نے اس پروگرام کے لحاظ سے آج ایک انگلش کا جو جریدہ ہے دا نیوز، اس میں ایک آرٹیکل لکھا ہے اور ایک کوشش کی ہے بتانے کی کہ IMF کے پروگرام میں ان پریپیئرڈ جانا جو ہے وہ ایک اچھی چیز نہیں ہوگی. پاکستان کو بہت زیادہ ہوم ورک کرنا چاہیے بیفور وی گو انٹو اے ڈسکشن ود دی IMF کہ نیا پروگرام جو ہے اس کے خد و خال کیا ہوں گے اور وہ کیسے پاکستان کے لیے ایک بہترین پروگرام بنایا جا سکتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. یہ بھی یاد رکھیے 21 پروگرام انکمپلیٹ چھوڑے ہوئے آ رہا ہے یہ ملک. اگر ان پریپیئرڈ جائیں گے نئے پروگرام میں اور آسٹیریٹی بہت ہوگی، ڈیٹ ری شیڈولنگ نہیں ہوگی، پیداواری صلاحیت پہ کام نہیں ہوگا، اگر یہ سارے کام نہیں ہوں گے تو IMF کا اسٹریٹ جیکٹ پروگرام ول ناٹ ورک. اور یہ بھی بلیو کیجئے کہ IMF سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں اپنے ملک کو. سو اپنا انرجی پہ، اپنا پیداواری صلاحیت پہ، ریئل سیکٹر پہ، مینوفیکچرنگ پہ اپنا ایجنڈا سامنے رکھیں. یہ میری بہت سنسیئر ایڈوائس ہے ٹو دی گورنمنٹ، اور یہ میں بہت سی کنٹریز اتھارٹیز سے جب بھی گفتگو کرتا ہوں یہی کہتا ہوں. نمبر 2، آپ نے جو بات رکھی GSP پلس کی، دیکھیے GSP پلس ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کو 2014 میں ہم نے بہت محنت کر کے لیا تھا. اس سے ایک ٹریڈ پریفرنسز ملتے ہیں، ہمیں کچھ ٹیرف میں ریلیف ملتی ہے جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں EU کو. اس سے ہمیں ایکسپورٹ جو کہ لائف لائن ہے پاکستان کو زندہ رکھنے کی، کیونکہ آتے ہی ڈالر یا ایکسپورٹ سے ہیں یا پاکستان کی ریمیٹنس سے ہیں. سو میں یہ بھی سیریس امید رکھتا ہوں کہ ہم نے ابھی 2023 میں کچھ سال کی محنت کے بعد ان کے جو 27 کووننٹس ہیں ان پہ پورا اتر کے، جو کہ بہت سے ایریاز کو کور کرتے ہیں، یہ لیا ہے. 2027 تک اس کو کنٹینیو کیا ہے. ہیومن رائٹس، پریس فریڈم، لیبر رائٹس، ان سب کو انہوں نے دیکھا اور ہم ان کووننٹس پہ پورے اترے تھے. میں کبھی امید رکھتا ہوں کہ یہ ایسے ہی کنٹینیو کرے گا اور اس پہ کوئی ڈسٹربنس نہیں آئے گی. جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ سے مزید بات بھی کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب جو نئے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے بھی کہا جی پرچون جو ہے اس پہ ٹیکس لگا دیا جائے، زرعی جو انکم ہے اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا جائے، ریئل اسٹیٹ پہ بھی گین ٹیکس کر دیا جائے. سوال یہ باتیں ہم تو تقریباً بہت عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن یہ عملی طور پہ کتنا چیلنجنگ ہے، اس میں رکاوٹ کون بنتا ہے؟
آپ نے بالکل یہ بات درست رکھی ہے سامنے. جس ملک کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 10% ہو اور ایف بی آر کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی 9% ہے, پاکستان اس وقت اس لیے مانگے تانگے کی زندگی گزار رہا ہے کہ آپ کے اشرفیہ, آپ کے ایگریکلچر انکم ٹیکس, آپ کے ریئل اسٹیٹ پہ کیپٹل گینز ٹیکس, آپ کی ریٹیل اور ہول سیل کو ٹیکسیشن میں لانا, آپ کی ٹیکسیشن کو براڈ بیسڈ بنانا, آپ کے ٹیکس گیپ کو پورا کرنا, پاکستان اس میں کامیاب نہیں ہو سکا. اگر یہ سچویشن کنٹینیو کرے گی تو مانگ کے ہی زندگی کاٹتے رہیں گے. آج بلیو کیجئے کہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی سوچ واپس لیں یار. پاکستان ایک آؤٹ سورسڈ ماڈل آف گورننس پہ چل رہا ہے. ساری تھنکنگ ڈالی ہوئی ہے آپ نے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے پاس, اپنی تھنکنگ لیتے نہیں ہیں. 6 سال میں 6 ایف بی آر کے ہیڈز تبدیل کر دیتے ہیں. کیسے یہ چیز ٹھیک ہوگی؟ آج بھی کنسلٹنٹس ڈھونڈ رہے ہیں فورن فنڈز لے کر کہ وہ آ کر ایف بی آر کو تبدیل کریں. آج ایک ایف بی آر میں ٹیم لائیں نا, اس ٹیم کو کہیں کہ یہ 3 سالہ منصوبہ ہے, میں آپ کو بنا کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اس کو کہیں کہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے اگلے 3 سال. دس از ویئر دا کنٹری اسٹینڈس ٹوڈے. آف کورس دیز آر ایکسٹری سیریس ایشوز. پاکستان 9% آف ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہ کبھی بھی اپنا فسکل کا خسارہ جو اس سال $30 ارب ہوگا اس کو پورا نہیں کر سکتا اور ڈیٹ ٹریپ سے باہر نہیں آ سکا. دس از دا سیریسنس آف دا ایشوز پاکستان ہیز. آئی ایم ایف میں جانا تو نو برینر ہے, پر جس پروگرام کے ساتھ جانا ہے وہ تو آج آپ نے طے کرنا ہے. بینکر کو جا کر بتائیں گے تو آپ کا پروگرام کیا ہے, اور ایف پی آر اس پروگرام کی کلیدی حیثیت رکھتا ہے. کیا ہم واقعی براڈن کر سکتے ہیں ٹیکس بیس کو اگلے 3 سال میں؟ اگر نہیں کریں گے فیصل تو مجھے دوبارہ 3 سال بعد پوچھ لیجئے گا, یہیں پہ کھڑے ہوں گے. آپ نے بالکل چیز ٹھیک سامنے رکھی ہے. ڈاکٹر صاحب جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا یہ آسان چیلنج ہے, یہ اس کو میٹ کر سکتے ہیں موجودہ وزیر خزانہ؟ دوسرا, ایس آئی ایف سی کا ادارہ موجود ہے, وہ کتنا مددگار ہوگا کہ یہ اہداف ہم پورے کر سکیں, ماضی سے نکلے اور مستقبل کی طرف قدم بڑھائیں؟ درست رکھا آپ نے یہ. اگر آسان ہوتا تو 9% آف ٹیکس ٹو جی ڈی پی پچھلے 10-15 سال سے چل رہا ہے تو بہتر کر لیتے. بات یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے, اس کو یوز کیجئے کہ ان چیزوں کو پش کر سکیں. اور وہ چونکہ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, نیب ہیں, اس کو بھی چیلنج نہیں ہو سکتا, وہاں سارے لوگ موجود ہیں. تو ان ہی چیزوں کو ریٹیل پہ, ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ, ہول سیل کو لانے پہ, پاکستان کی جو کیپٹل گینز ہے جو لوگ کماتے ہیں, ٹیکس گیپس کو پورا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیجئے. ساری لوگ وہاں پہ موجود ہیں. پر اصل بات اس سے آگے ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ ڈیسیجن تو تب میٹر کرے گا جب کوالٹی آف ڈیسیجن کے لیے جو نیچے سے فائل بن کے آئے گی, سرکار کی لینگویج استعمال کر رہا ہوں, اس کی کوالٹی پاکستان کی ٹیکنوکریسی کو یوز کر کے بنی ہوگی. اصل تو بات یہاں آ کے رکی ہے کہ ڈیموکریسی ہے, سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی ایس آئی ایف سی میں موجود ہے, بٹ ویئر از دا گڈ ٹیکنوکریٹک ان پٹ جو ان ساری چیزوں کو عملی جامہ پہنائے. پاکستان میں پولیٹیکل ول کی کمی کو تو بہت کہا جاتا ہے, پر اس سے زیادہ کمی تو پاکستان میں ٹیکنیکل ول کی ہے. آج بھی کمپلیٹلی آئی ایم ایف پہ ڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہ آئیں گے, وہ آ کر ہمارا ادراک کریں گے, وہ ہمیں بتائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس چیز کو جب تک تبدیل نہیں کریں گے تو 24 میں آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہے ہیں. یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز ہیں, اور پہلے تو مانیں کہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن قیمتیں بڑھانا یا ٹیکس بڑھانا نہیں ہے, پر ٹیکس کو براڈن کرنا اور انرجی سیکٹر کی تنظیم نو کرنا ہے. کیا ملک اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے کہ اس کے کیے بغیر یہ چیزیں ٹھیک ہو؟ میرا نہیں خیال. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ موجودہ ایف بی آر کا جو سٹرکچر ہے اور موجودہ جو ہماری بیوروکریسی ہے, وزارت خزانہ ہے یا اوور آل بیوروکریسی ہے, یہ کام کرنے دیں گی وزیر خزانہ کو, موجودہ حکومت کو اور ایس آئی ایف سی کو؟ ہمارے ہاں سب سے بڑی مسئلہ یہی رہا ہے کہ محبوب الحق صاحب بھی یہی رونا روتے تھے کہ جو کرنا بھی چاہے, خواہ وہ ڈکٹیٹر ہو یا جمہوری حکمران ہو, یہ بیوروکریسی, یہ ایف بی آر, یہ وزارت خزانہ اس کو کرنے ہی نہیں دیتے. تو اس میں کس قسم کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, ایک تو گزارش یہ ہے کہ اوور ہالنگ تو ہر جگہ پہ آپ کو تھوڑی سی ٹیکنوکریسی لانی پڑے گی تاکہ وہ اچھے فیصلے کرنے میں مددگار ثابت ہو. ماڈل, ریسرچ, ان چیزوں پہ بیس کر کے زندگی کو آگے چلانا پڑے گا. پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیوروکریسی کو بھی آن بورڈ لے کے یہ کہنا پڑے گا نا کہ آپ بتا دیں کہ اس ٹیکس ٹو جی ڈی پی سے, اس بلیڈنگ آف انرجی سیکٹر سے, اس بلیڈنگ آف ایس او ای سے, ایک کمزور پیداواری صلاحیت سے ہم ملک کو کہاں لے کر جا سکتے ہیں. مطلب آئی تھنک کہ وہ بھی ہمارے اور آپ جیسے ہی لوگ ہیں,
ان کو بھی انسینٹیوائز کیجئے کہ ان کا انسینٹیو سٹرکچر تبدیل ہو جائے تاکہ ان کا انسینٹیو سٹرکچر اس چیز پہ آ جائے کہ ملک کی کوئی چیز کر کے دکھانا جو ہے ان کے بھی بینیفٹ میں ہے اور ہمارے بھی بینیفٹ میں ہے. آئی تھنک ان کا انسینٹیو سٹرکچر ان کو اس وقت انسینٹیوائز نہیں کر رہا, اور کسی سٹیج پہ تو سول سروسز ریفارم کرنا ہی پڑے گا آپ کو, پر ان کو ان چیزوں سے نکالیے جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں. یہ ٹیکنیکل کام ہے, انرجی کے تینوں سیکٹر بڑے ٹیکنیکل ہیں, آپ کو ٹیکنیکل لوگ بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ لانے پڑیں گے. میں ایک گزارش کروں, جن ملکوں نے آپ کے ارد گرد ترقی کی ہے, ایسٹ ایشیا دیکھ لیں, انڈیا دیکھ لیں, چاہے وہ منموہن سنگھ ہو یا جو ساؤتھ کوریا کا پلاننگ کمیشن تھا وہاں کے لوگ ہوں, ان سب نے یہ چینج ایجنٹ بن کے ترقی کی ہے. تو کوئی ماڈل تو اٹھائیں نا. اگر ماڈل یہی بیس کرنا ہے کہ بزنس ایز یوزول پہ چلنا ہے تو پھر تو یہ بات نہیں بنے گی. اب اس وقت یہ کرنے کی ضرورت اس لیے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے, اس کا ڈیزائن از ایوری تھنگ. آج میں نے پاکستان کے لیے ایک ڈیزائن پروگرام سامنے رکھا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ بیسس بننا چاہیے آگے بڑھنے کی, اور اس پہ بہت سیریس ڈسکشن میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہو, تاکہ اس کو بیسس بنا کے ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں تو آئی ایم ایف بھی حیران ہو جائے گا. کیا وہ آپ کو کہے گا کہ آپ انکم سپورٹ میں پیسے نہ بڑھائیں؟ قطعی طور پہ نہیں کہے گا. اور اس وقت بہت زیادہ ایک پھر موقع ملا ہے, ایک نئی حکومت آئی ہے, پہلے 3-4 ماہ کروشل ہیں, بجٹ دینا ہے, اس میں بھی ریفارمسٹ کام کرنا ہے. دی ایجنڈا از ایکسٹریملی ہیوی اور ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے. جی ٹھیک, ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر خاقان آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ارشاد صاحب, مولانا فضل الرحمان شروع میں بڑی ہارڈ لائن, اور یہ لگ رہا تھا کہ مولانا ہارڈ بارگینر سے ہارڈ لائنر بن گئے ہیں, لیکن اب دھیرے دھیرے انہوں نے جو ضمنی انتخابات سینٹ کے ہو رہے ہیں اس میں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لی, ان کے بندوں نے حلف بھی اٹھا لیا, ساتھ وہ تحریک کا اندیا بھی ہلکا پھلکا 2-3 دن کے بعد پریس کانفرنس میں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ مولانا از ایکسیپٹنگ دس سسٹم اینڈ دس گورنمنٹ اینڈ دس مینڈیٹ, اور ساتھ وہ اپنا جو دھاندلی کا سلسلہ ہے اس کو ہلکا پھلکا رچاتے رہیں گے, لوگوں کو بتاتے رہیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی تک ہارڈ لائن ہے, نہیں ماننا؟ میں نے مولانا کو یا کسی ایسے سیاستدان کو کبھی ہارڈ لائنر نہیں سمجھا, اور نہ سمجھنا چاہیے جو الیکشن کے پروسیس میں شریک ہوتا ہے. ہارڈ بارگیننگ اور چیز ہے, ہارڈ لائن اور چیز ہے. جو شخص اس پروسیس کا حصہ ہے وہ اپنا شیئر زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کے لیے, اپنی بارگیننگ پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے کوئی بھی بات کر سکتا ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم سے نکلنا چاہتا ہے. مولانا نے جو باتیں کیں, جو شکوے شکایات تھے, مسلم لیگ نون نے بھی کہا, پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ جی وہ اس میں سے بعض چیزیں تو جائز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب پچھلی دفعہ 18 میں ان کا موقف تھا کہ ہمیں حلف ہی نہیں اٹھانا چاہیے, اس دفعہ انہوں نے یہ موقف اختیار نہیں کیا, انہوں نے حلف اٹھا لیا. جی. اور اس کے بعد پہلے جو انتخابات ہوئے 2, وزیر اعظم کا, اسپیکر کا, وزیر اعظم کا اور صدر کا, اس کا بائیکاٹ کر دیا, اس میں شریک نہیں ہوئے. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں پارٹیوں نے ان کی بات نہیں سنی. اب پیپلز پارٹی نے ان کی بات سن لی, ان سے نیگوشیٹ کیا یا ان کے کچھ شکوے شکایات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی, تو اب تیار ہو گئے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب ارشاد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ذرا ان سے بھی ہم جان لیتے ہیں. کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا. اب یہ بتائیے گا, صدارتی الیکشن کا آپ نے بائیکاٹ کیا, آپ نے وزیر اعظم کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا, لیکن سینٹ کی ضمنی انتخابات پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے, تو اب وہ جو آپ کا ایک ہارڈ لائن تھی یا آپ کی جو ریزرویشن تھی, کیا وہ دور ہو گئی ہیں یا آپ خود ہی اپنے موقف میں لچک دکھانا شروع ہو گئے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے بالکل. اس میں ایسا ہے کہ ایک سیٹ اور اس سیٹ دوبارہ الیکشن ہونا ہے. اس الیکشن ہونا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہاں 12 ووٹ ہیں, اور 12 ووٹوں سے وہ سیٹ شاید ہم نہیں نکال پائیں گے, کیونکہ 3 سیٹوں کا الیکشن ہے. ہم کو جو ہے تقریباً جو ہے 15, 15.5 یا 16 ووٹ جو ہے نا سیف سائڈ پہ چاہیے. اچھا, ایٹ دی سیم ٹائم آپ جب کسی سے ووٹ لیتے ہیں تو پھر اس کے کی بارگیننگ ہوتی ہے, اس کے اگینسٹ ووٹ دیتے بھی ہیں, یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ. اس کے اگینسٹ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ جی آپ وہاں ووٹ دے دیجیے, ہم وہ ووٹ آپ کو یہاں پہ دے دیں گے.
تو اتنی ساری بات ہے. باقی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارا کوئی جو سٹانس ہے وہ چینج ہو گیا ہے. بالکل وہی بعد الیکشن کے حوالے سے جو ہے نا دھاندلی کے حوالے سے ہمارا احتجاج شروع ہو جائے گا. کامران مرزا صاحب کے اب اگلے جو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں 2 اپریل کو، اس میں بھی آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو سب پارٹیوں سے کر سکتے ہیں، لیکن رہیں گے آپ اپوزیشن کا حصہ اور اپوزیشن ہی کریں گے، اور پارلیمنٹ کے اندر اور باہر دونوں جگہ پہ بھرپور اپوزیشن ہوگی. نہ پیپلز پارٹی سے آپ کا کوئی اتفاق ہوا ہے کسی ایشو پر، نہ مسلم لیگ نون سے ہوا ہے. مارچ پائے اس ایک ایشو کے جس میں کیا ایک سیٹ کے اگینسٹ سینٹ کے اوپر تو ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کے ساتھ. سینٹ تو جب ووٹ لے رہے ہیں آپ کو، اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں مگر اپنا الگ سے تشخص رکھتے ہیں. صحیح جی ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ قربتیں الیکشن کے فوری بعد ہم نے دیکھیں، اب شاید ویسی بات نہیں ہے. ایک فطری اپوزیشن کا اتحاد بننے کی بات بھی ہو رہی تھی، تو اب کیا وہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے؟ جے یو آئی نے اپنی حیثیت میں ہی اپوزیشن کرنی ہے؟ پی ٹی آئی والے ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے ان کو پورا احترام دیا. دوسرے دوست رہے، نواز شریف آئے ہیں، نواز شریف صاحب آئے ہیں، پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن آیا، ہم سب کو ہم نے احترام دیا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری قربتیں تھیں یا کوئی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم نے کسی باتوں پہ اتفاق کر لیا تھا. ایک بات پہ اتفاق ہے ہمارا، اور اس بات پہ پاکستان کی تمام پارٹیوں کا اتفاق ہے کہ مینڈیٹ جو ہے وہ چرایا گیا ہے. کہ کوئی پنجاب میں ایگریوڈ ہے، کوئی سندھ میں ایگریوڈ ہے، کوئی بلوچستان میں ایگریوڈ ہے، کوئی صوبہ خیبر پختونخوا میں ایگریوڈ ہے. ہم 3 صوبوں میں جو نا ہمارا ایشو ہے، صوبہ خیبر پختونخوا میں، صوبہ سندھ میں، صوبہ بلوچستان میں. آج اس کو ہلکے کھلوا لیں، ہم کوئی اس کی پرسنٹیج فکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو بھی رزلٹ آئے گا اس کو دونوں تسلیم کر لیں. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جو ہے نا مخاصمت ہے، نہ کوئی اور مقامت ہے. بس اتنی ساری بات ہے، اس پہ بیٹھ کے معاملے کو طے کر لیتے ہیں. اچھا کامران صاحب، پیپلز پارٹی کے دوست یہ کہتے ہیں، وہ برملا کہتے ہیں کہ آپ کا سب سے زیادہ مینڈیٹ اگر چرایا گیا ہے تو وہ کے پی کے میں ہے، کیونکہ مولانا خود ہار گئے، ان کے صاحبزادے ہار گئے، اور بہت سارے بڑے لیڈر ہارے. احتجاج جو آپ نے کیا وہ آپ نے صرف سندھ میں کیا، تو کے پی کے میں تو آپ نے کوئی احتجاج بھی نہیں کیا، کوئی ایسا تاثر بھی نہیں دیا. تو یہ کوئی تضاد نہیں ہے کہ کے پی کے میں آپ جہاں سب سے زیادہ آپ کا مینڈیٹ چرایا جاتا ہے ان کے بقول، وہاں آپ چپ رہتے ہیں بلکہ ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور سندھ میں آپ احتجاج کرتے ہیں بھرپور قسم کا، لاڑکانہ سے سکھر تک اور سکھر سے کراچی تک؟ دیکھیے، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ صرف ایک میں چرایا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی چرایا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں بھی چوری ہوا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پیچھے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شریک کار تھے. تو جب ہم سب کو ایکیوز کر رہے ہیں تو پھر وہ ایک جگہ پہ احتجاج کا ہونا اور ایک باقی جگہوں پہ احتجاج کا نہ ہونا، اس کی ریزن جو ہے رمضان شریف ہے. اس کی ریزن جو ہے رمضان شریف کے بعد عید ہے، عید کے بعد سب جگہ پہ آپ کو احتجاج نظر آئے گا. ویسے بھی جو ہے نا وہ سارے جو فارم 45 ہیں جب آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں خیبر پختونخوا بھی شامل ہے، صوبہ سندھ بھی شامل ہے، اور باقی دونوں صوبے کی ہر فارم 45 جو ہے نا وہ ٹیمپرڈ ہے. جو ایون اب لوگ اس میں ٹیمپرنگ آ رہی ہے اور وہ پکڑی جا رہی ہیں. اور بعض جگہ پہ یہ ہے کہ آپ جب ووٹوں کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو ووٹ تو انہوں نے 236 کو انہوں نے 1236 کرنا تھا، 1000 بڑھانا تھا، مگر نیچے جو ہے نا وہ جمع تفریق میں وہ بھول گئے. یہ ساری جگہ ہر جگہ پہ یہ احتجاج ہوگا، ایون جو ہے نا پی ٹی آئی کے اگینسٹ بھی ہوگا. پیپلز پارٹی کا یہ شوق یقیناً پورا کریں گے. اچھا، پی ٹی آئی اب بھی یہ کہتی ہے کہ اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ہو رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ ہی نئی حکومت بننے کے بعد بھی؟ دیکھیے، دو مختلف طرح کی باتیں آ رہی ہیں. ایک بات، میں اس سے پہلے ایک پروگرام میں تھا غریدہ بی بی کے،
اس میں یہ آ رہا تھا کہ جو عمران خان کو جو ڈائٹ دی جا رہی ہے اور جو سہولیات دی گئی ہیں وہ تو دیکھ کے جو ہے نا وہ لگتا تھا کہ ہر آدمی کو پاکستان کے وہ جیل میں چلا جانا چاہیے کہ ہفتے میں دیسی مرغی جو ہفتے میں اتنے دن جو ہے نا وہ مٹن، اور مٹن بھی جو ہے نا وہ دیسی گھی میں بنا ہوا، صبح 6-7 انڈے اور وغیرہ وغیرہ. ایک طرف تو یہ ورژن ہے، اب پتہ نہیں درست ہے یا غلط ہے. دوسری طرف سے جو وہ شور و غوغا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے سے ملاقاتیں بند کی گئی ہیں. ملاقاتیں یقیناً جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے وکلا کی بھی ہونی چاہیے، ان کے غصہ کی بھی ہونی چاہیے، جو ان کے جتنے بہنیں ہیں یا باقی رشتے دار جو جیل مینول کہتا ہے آپ سے ان کے ساتھ یقیناً چلنا چاہیے. جہاں پہ وہ وائلیٹ ہوگا ہم کہیں گے غلط ہے، جہاں پہ ان کی خواتین کی ضمانتیں نہیں ہو رہی ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. مگر یہ جو باقی چیزیں ہیں جس میں جو ہے نا وہ ان کے لیے جو ہے نا کہتے ہیں 4-5 بیرکس توڑ کے جو ہے نا ان کے لیے واکنگ پلیس بنائی گئی ہے. صبح 6-7 انڈے دیسی دیتے ہیں، باقی دن میں بھی جو ہے نا دیسی مرغی ملتی ہے یا مٹن جو ہے نا دیسی گھی میں پکا ہوا ملتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو پھر پاکستان کے باقی جو ہے نا لوگوں ڈسکریمنیشن ہے، زیادتی ہو رہی ہے. نہیں ابھی جو کامران صاحب یہ دونوں ورژن جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں. یہ بھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ضرورت سے زیادہ اور جیل مینول کے خلاف سہولتیں دی جا رہی ہیں، اور یہ بھی گورنمنٹ کا موقف ہے کہ جی چونکہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں تو ہم ملاقات نہیں ہونے دیں گے. 15 دن تک سارے جیل ان کے وکلاء جو ہیں جن کے 180 کیسز ہیں ان کے خلاف، ان کے وکلاء کو بھی نہیں ملنے دیا جائے گا. وہ اگر سینٹ کے معاملے پر آپس میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں پارٹی کے لوگ ان کو بھی نہیں ملنے دیا جائے گا. دونوں حکومت کی طرف سے ہو رہے ہیں. تو آپ خود کیا اسیس کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے، اور جو احتجاج ہوا اتوار کا اس دن پنجاب میں کسی کو احتجاج باہر نکلنے والوں کے ساتھ، یہ تو سب نے دیکھا ہے، تو آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے کہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے یا ضرورت سے زیادہ سہولتیں دی جا رہی ہیں؟ دوسری بات سراسر غلط. جو ان سے ملاقاتیں بند کی گئی ہیں، جو کچھ جاتا ہے یہ بالکل غلط. ایون جو ہے نا کوئی ہے کہ جو انٹیریئر منسٹری کی مخصوص ہے اس کی وجہ بھی عمران خان نے چاہیے اور یہ مناسب بات جانچ کرنا کسی کا بھی GPS کرتے رہے ہیں، ہمارے ساتھ میں بھی کرتی رہی ہیں. اگر آج جی اچھا کامران صاحب ایک اور معاملہ ہے، اس پہ بھی ذرا بریف کمنٹ کر دیں. IMF کو PTI نے خط لکھا. اب عطا تارڑ صاحب نے یہ کہا ہے، اور بلکہ یہ جو کمرے توڑنے والی بات ہے اور ان کو بیرک توڑ کے بنایا گیا، یہ بھی عطا تارڑ صاحب نے کی ہے. عطا تارڑ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب GSP+ جو پاکستان کے پاس سٹیٹس ہے اس کو چھنوانے کے لیے PTI جو یورپین یونین ہے ان کو خط لکھنے جا رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بھی کر لے گی PTI، کیونکہ IMF کا کام تو کر چکی ہے اور اس کا شاید سنی جائے ان کی، اور اس کا فائدہ ہو جائے گا PTI کو بھی، پاکستان کو بھی؟ دیکھیے وہ تو پہلا کام انہوں نے کیا، وہ جس وقت وہ کرنے جا رہے دوست نے پوچھا تھا اسی طرح سے جو ہے وہ پبلک کا ہوگا. پبلک پہلے ہی جو ہے مرنے تک ان کو تو گیس خریدنے کی بات کر. مگر یہ جو دوسرا خط ہے یہ بھی نہیں ملک کے مفاد کی بات ہے، وہ لوگوں کے نہیں ہونے. جی ٹھیک بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. شاد صاحب آج شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم اور علی امین گڈا پور صاحب بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ملاقات ہوتی ہے، اور جو لوگ وہاں موجود تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ بڑی مسکراہٹوں کے تبادلے ہوئے اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو استقبال کیا گیا، خیر مقدم کیا گیا. اور ایسے میں وہاں پہ محسن نقوی صاحب بھی موجود تھے، دیگر بھی چیف سیکریٹری صاحبان سے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی موجود تھے. اور مطالبہ علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ تھا کہ جو شہاب علی صاحب ہیں ان کو چیف سیکریٹری KPK لگا دیے جائے. عمومی طور پہ سیاسی جماعتوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ مرضی کا افسر لگ جائے. علی امین گنڈا پور کا صدارتی حلف برداری میں نہ آنا، وزیر اعظم کی حلف برداری میں نہ آنا، اور آج اپنی غرض کے لیے ملاقات کے لیے آ جانا، اس کو کیا سمجھا جائے کہ اب یہ جو خلیج تھی کچھ کم ہو رہی ہے یا معمول کے حکومتی روابط کار ہیں؟ دیکھیں میں تو اس کو خوش آئند ہی قرار دوں گا. علی امین گنڈا پور اگر
ایوان صدر نہیں گئے یا وزیر اعظم کی حلف برداری میں شریک نہیں ہوئے تو وہ ان کا ایک سیاسی فیصلہ تھا. اب وہ وزیر اعلیٰ کے طور پر انتظامی فیصلہ ان کا یہ ہے کہ جی وزیر اعظم سے تعلقات کار رکھے جائیں گے. وفاقی حکومت سے تعلقات کار رکھنا ان کی مجبوری ہے اور یہ صوبے کے مفاد میں بھی ہے اور وفاق کے مفاد میں بھی ہے. یہ صرف صوبے کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں ماضی میں کچھ غلط روایات قائم ہوئیں. مثال کے طور پر 88 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی وزارت عظمیٰ کا دور تھا، وزیر اعظم تھیں وہ، اور میاں نواز شریف صاحب پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے درمیان ٹھن گئی اور وہ ایسا ہوا کہ ایک موقع پر نواز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب کو زج کرنے کے لیے 4 افسروں کا تبادلہ کر دیا گیا. چیف سیکرٹری تھے انور زاہد صاحب اور ہوم سیکرٹری تھے حاجی اکرم صاحب، سیکرٹری انفارمیشن تھے جناب صفدر محمود صاحب جو بہت کالم نگار بھی تھے، بڑے اسکالر آدمی تھے، محقق ہیں، مصنف ہیں. جی ہاں. اس کے بعد تو اور چوتھے تھے چودھری سردار صاحب جو اس وقت ایڈیشنل غالباً آئی جی تھے. تو ان کا تبادلہ کر دیا گیا. ان 4 افسروں نے جانے سے انکار کر دیا وزیر اعلیٰ کے کہنے پر، اور ایک محاذ ہوئی، تلخی ہوئی، پھر جا کے کہیں تھوڑا بہت سیٹلمنٹ ہوئی. 3 افسر تو پھر چلے گئے چپ کر کے. تو یہ کام اب نہیں ہونا چاہیے. اگر چیف ایگزیکٹو جو صوبے کا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہاں چیف سیکرٹری ایسا ہو جن کے ساتھ اس کی اچھی نبتی ہو تو یہ اس کا حق ہے. اگر چیف سیکرٹری آپ ان کی مرضی کا نہیں لگائیں گے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ مرکز نہیں چاہتا کہ سیاسی پہلو اس ملاقات کا کیا ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وفاق نہیں چاہتا کہ صوبے کے معاملات خوش اسلوبی سے چلیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جناب گنڈا پور صاحب کو، علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی جس افسر کا نام دینا ہے وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ ان کا کوئی چہتا ہے، بلکہ اس کی قابلیت، اہلیت، صلاحیت ہونی چاہیے، اور مرکز اس سے اگر بہتر افسر ان کو دیتا ہے جو ان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتا تو وہ بھی قبول کرنا چاہیے. یہ 2 طرفہ بات ہے. سیاسی اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ صوبہ اور مرکز کہ تعلقات کار اگر بہتر ہوتے ہیں تو یہ بالآخر پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کہنا چاہیے اور حکمران اتحاد کے درمیان پل کا کردار بھی ادا کر سکتا ہے یہ صوبہ اور صوبائی وزیر اعلیٰ جی اگر وہ چاہے اور اگر مرکز بھی چاہے تو. شاہ صاحب بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. لیکن جناب کو اس میٹنگ میں بٹھایا گیا ہے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان تو وہ پول کا کردار ادا کرتے رہے ہیں. تو کیا اب پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کے درمیان بھی وہ پول بن سکتے ہیں یا میاں صاحب کی نگرانی ہو رہی ہے؟ یہ اب کچھ نہیں. یہ شاہ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کے پی کے کی ہم بات کریں تو ماضی میں بھی یہ نعرہ پرویز خٹک نے بھی لگایا کہ ہم بجلی بند کر دیں گے، ہمارے پیسے دو. یہ نعروں کی حد تک تو باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جو اصل چیلنجز ہیں کے پی کے کو اگر پیسے بنتے ہیں وفاق کو دینے بھی چاہیے، لیکن وفاق کا ایک بہت بڑا یہ ہے تقاضا کہ بھئی اپنے پاس ہی پیسے نہیں ہیں. دوسرا اوور ڈرافٹ آپ چل رہے ہیں. تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ قومی فیصلہ تھا جو اضلاع ضم کیے گئے تھے کے پی کے میں، وہاں پہ ابھی تک ریسٹرکچرنگ اور ری ہیبلیٹیشن اور ری بلڈنگ کچھ بھی نہیں ہو سکا. پولیس افسر یا بیوروکریسی کے بیٹھنے کے دفتر تک وہاں موجود نہیں ہیں. تو یہ چیلنجز ہیں اصل. دیکھیں ایک ہے وفاق کا صوبے کو گرانٹ دینا، اس پہ تو یہ بہانہ بنایا جا سکتا ہے کہ جناب ہم اس لیے نہیں دے پا رہے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. لیکن جو بجلی کی آپ لے رہے ہیں، جو اس کی رائلٹی بنتی ہے، وہ تو اس کا حق ہے، وہ خیرات تو نہیں ہے، گرانٹ یا امداد تو نہیں ہے نا، وہ تو آپ کو دینی پڑے گی. آپ کے پاس وسائل کیوں نہیں؟ کیا آپ بل نہیں لے رہے لوگوں سے؟ جو بجلی آپ فروخت کر رہے ہیں اس کا تو بل پورا لوگوں سے لے رہے ہیں نا. تو
اس میں تو اگر آپ نہیں دیں گے تو اس سے یہی سمجھا جائے گا کہ شاید آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ صوبہ ترقی خوشحالی کی طرف گامزن ہو سکے. اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, جو بنتی ہے وہ دینی چاہیے. ماضی میں اگر نہیں دی گئی تو وہ بھی غلط ہوا ہے. اگر کسی حکومت نے صوبے کو نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنا فرض ادا نہیں کیا. اب کے پی کے کی ایک بلوچستان اور کے پی کے دونوں کی ایک مخصوص حیثیت ہے, انفرادیت ہے, جس کو مد نظر رکھنا پڑے گا. فاٹا کے ادغام کے بعد بہت بڑی ذمہ داری صوبائی حکومت پر بھی آ گئی ہے, لیکن وفاقی حکومت پر بھی آ گئی ہے. اب اس مرجر کو جائز ثابت کرنا, مفید ثابت کرنا, درست ثابت کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری. اس نے مرجر کیا ہے نا, تو اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جناب یہ جو ادغام کا فیصلہ ہے یہ درست فیصلہ ہے, جی ہر لحاظ سے یہ قومی مفاد میں ہے, لیکن اس کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے پڑیں گے. اور صوبوں کو بھی, یہ صرف صوبے کے پی کے کی نہیں, باقی صوبوں کو بھی اب یہ سوچنا ہوگا کہ جو وسائل مرکز ان کو دیتا ہے وہ عیش و عشرت کے لیے نہیں ہوتے, جی وہ فضول خرچی کے لیے نہیں ہوتے, وہ بلڈنگیں بنانے اور مراعات سمیٹنے کے لیے نہیں ہوتے, وہ اس صوبے کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتے ہیں. اس صوبے کے عوام کا یہ حق ہے کہ جو وسائل آ رہے ہیں وہ ان پر خرچ ہوں, وہ نہ عوامی نمائندے کی جیبوں میں چلے جائیں, نہ وزیروں مشیروں وزیر اعلیٰ کی مراعات پر خرچ ہو جائیں, جی اور لوگ دیکھتے اچھا ارشاد صاحب, امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب جب آئے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے پاس, تو یہ تو تسلیم کر لیا گیا کہ وہ مینڈیٹ کی جو بات ہو رہی ہے, چوری ہوا فلاں ہوگا, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہی ہیں اور انہی کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے, تو وہ سیاسی باتیں ہی رہ جائیں گی. نہیں, دیکھیں یہ دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. ایک ہے ڈیفیکٹو اور ڈیجورو کی بحث, ڈیفیکٹو اور ڈیجورو کی بحث یہ چلتی رہتی ہے, لیکن جس کے پاس اقتدار ہے, ایک کا وزیر اعظم ہونا, جی وہ تو ہے. اب اس سے یہ آپ ثابت نہ کریں نا کہ دھاندلی نہیں ہوئی یا ان کا کلیم ختم ہو گیا. نہیں, کلیم ان کا اپنی جگہ, یہ ثابت ہونا یہی بات کر رہا ہوں نا کہ یہ کلیم ختم نہیں ہوتا ہے اس سے, اور یہ اچھی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ آپ کا جو سیاسی موقف ہے اس کو بنیاد بنا کر کٹی کر کے بیٹھ جائیں, یہ بالکل ٹھیک, اور صوبے کے عوام کی حق تلفی ہو یا مرکز اور صوبوں کے درمیان تعلقات کار خراب ہوں, یہ مناسب رویہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ایک یہ ہے کہ آپ اپنے سیاسی موقف پر قائم رہتے ہوئے تعلقات کار بنائیں, عوام کے مفاد میں, صوبے کے مفاد میں, ملک کے مفاد میں, وفاق کے مفاد میں, یہ دونوں کی ذمہ داری ہے. آپ نے جب حلف اٹھا لیا تو اس کے بعد آپ پر ذمہ داری اب دوہری ہے. آپ صرف ایک سیاسی جماعت کے نمائندے نہیں ہیں, آپ اس صوبے کے عوام کے نمائندے ہیں جس میں آپ کے حامی بھی ہیں, آپ کے مخالف بھی ہیں, آپ کے ووٹر بھی ہیں, آپ کے سپورٹر بھی ہیں, اور آپ کے خلاف دوسری جماعتوں کے ووٹر سپورٹر بھی ہیں. تو صوبے کا مفاد, عوام کا مفاد, ملک کا مفاد جو ہے وہ حاوی ہے. اس کے لیے آپ ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں اپنے سیاسی موقف سے. پیچھے نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پیچھے ہٹے ہیں. جی, یا آپ لچک دکھا رہے ہیں. جب دیکھیں نا, جب حکومت تھی پی ٹی آئی کی تو مراد علی شاہ صاحب اجلاسوں میں شریک نہیں ہوتے تھے. اوبویسلی ہوتے تھے نا, لیکن ان کی وہ اتنی ہارڈ لائن نہیں تھی نا ارشاد صاحب, میں بیٹھوں گا نہیں, وہ تو کہتے تھے کہ یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. سلیکٹڈ کہتے تھے نا, بلاول صاحب سلیکٹڈ کہتے تھے نا, بالکل کہتے تھے. تو سلیکٹڈ وزیر اعظم کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے, جی سارے معاملات میں وہ شریک ہوتے تھے. تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ ان کا وہ کمپرومائز کر رہے ہیں اپنے موقف پر. ان کا موقف وہی تھا, آخری دن تک وہی تھا. اب اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان صاحب آ گئے ہیں, ان کے لوگوں نے حلف اٹھا لیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے موقف سے دستبردار ہو گئے. یہ ایک دوسرے کو تانے کے لیے تو بات استعمال کی جا سکتی ہے, ایک دوسرے پوائنٹ سکورنگ کے لیے تو باتیں کی جا سکتی ہیں. حقیقتاً ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں میاں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو پسند ہو یا نہ ہو.
अली अमीन गंडापुर साहब पर जितने भी केसेस हों, जितना भी आप उसको नापसंद करें, वो वज़ीर आला हाउस में बैठे हुए हैं, वो सूबे की बागडोर उनके पास है। कंप्रोमाइज़ अगर आप इसको कहते तो फिर कंप्रोमाइज़ दोनों ने किया है। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जी ये मुल्की मफाद जो होता है जी, कौमी मफाद जो होता है, सूबे का मफाद जो होता है, अवाम का मफाद जो होता है, वो सियासी मौक़िफ़ पर बालादस्त होता है, बरतर होता है। इससे ना किसी की बेइज्जती होती है, ना इससे किसी शख्स का जो मौक़िफ़ है उसकी इब्ताल और तग़लीद होती है, बल्कि ये होता है कि दोनों अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए एक जो मीटिंग पॉइंट है उस पे जमा होते हैं वो कि जी ठीक है हमने मामलात चलाने हैं तो ठीक है। अगर वो आए हैं बहुत अच्छा किया, इन्होंने खुले दिल से इस्तकबाल किया, बहुत अच्छा किया। जी सही है, बिल्कुल ठीक है। एक शाह साहब टाइम ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए।